السلام علیکم، میرا نام روبی حیدر ہے۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں، اور خصوصاً اس لیے کہ محرم کی آمد ہے، تو میں نے کچھ اپنی کاغذات اور کتابیں میں دیکھ رہی تھی، تو ایک بے حد خوبصورت، بے حد دلسوز، بیوٹیفل، یعنی جس میں پیتھوس والا ایک نظم ہے، ایک سلام ہے نجم آفندی کا، اور اس کا نام ہے نہر القمہ، اور یہ دریائے فرات سے مخاطب ہو رہے ہیں شاعر۔ دریائے فرات کے کنارے ہی یزید کی فوجوں نے پڑاؤ کیا تھا، اور امام حسین دریا سے الگ ان کے خیمے اور ان کی چھوٹی سی فوج کیا تھی، بچے جو بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے، تو اس میں نجم دریائے فرات بہہ رہی تھی، اور آپ جانتی ہیں، جو سب جانتے ہی ہیں بلکہ، کہ 3 دن حسین کے خیموں میں پانی نہیں تھا، اور 3 دن کی بھوک پیاس تھی، اس میں بچے بھی تھے، بلکہ بوڑھے، بچے، عورتیں، سب سے بڑے، یعنی دی ایلڈسٹ واز حبیب ابن مظاہر، جو رسول اللہ کے صحابی تھے، تو وہ کوئی 90 سال کے، تقریباً 100 سال کے تھے، اور سب سے چھوٹا مجاہد کربلا کا علی اصغر، حضرت علی اصغر، جو امام حسین کے 6 مہینے کے صاحبزادے تھے، تو لیکن پیاس سب کو تھی، 3 دن کی پیاس، اور فرات، یوفریٹیز، اٹس کالڈ یوفریٹیز، فرات بہہ رہی تھی۔ تو نجم آفندی صاحب نے فرات سے مخاطب ہو کر یہ سوز، بلکہ یہ تو سوز ہی کی طرح پڑھا گیا، بہت سے لوگوں نے، یعنی ناصر جہاں بہترین طریقے سے، لیکن میں اس کو تحت اللفظ میں آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ نہر القمہ، اس کا ٹائٹل ہے نہر القمہ۔ پیاسا رہا جانے نبی، اے وائے نہر القمہ، پیاسا رہا جانے نبی، اے وائے نہر القمہ، بہتی رہیں موجیں تیری، پیاسا رہا جانے نبی، بہتی رہیں موجیں تیری، اے وائے نہر القمہ۔ ایک گھونٹ پانی کے لیے عباس کے شانے کٹے، ندی لہو کی بہہ گئی، اے وائے نہر القمہ۔ وہ خشک لب سوکھا گلا، شیر خدا کی آل کا، وہ تیرے ہونٹوں پر تری، اے وائے نہر القمہ۔ یعنی شاعر دریا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم کس قدر سنگ دل تھی، تم نے کیا کیا نہ منظر دیکھا، تم نے اس پیاس سے تڑپتے کس کو نہیں دیکھا، اور تم بہتی رہی، تمہاری لہریں اچھلتی کھیلتی رہیں۔ وہ خشک لب سوکھا گلا، شیر خدا کی آل کا، وہ تیرے ہونٹوں پر تری، اے وائے نہر القمہ۔ اشکے سکینہ بہہ گئے، منہ ڈھانپ کر سب رہ گئے، تو اور تیری دریا دلی، اے وائے نہر القمہ۔ کس قدر خوبصورت شعر ہے۔ تو اور دریا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، تو اور تیری دریا دلی از جنروسٹی آف ہارٹ، تو اور تیری دریا دلی، اے وائے نہر القمہ۔ ایک چادر آب رواں اوڑھے ہوئے تو نوحہ خاں، زینب کی وہ بے چادری، اے وائے نہر القمہ۔ قبضے میں تیرے آب ہو اور پیاس سے بے تاب ہو، قبضے میں تیرے آب ہو اور پیاس سے بے تاب ہو، شہ کے چمن کی ہر کلی، اے وائے نہر القمہ۔ تو کیا کرنا تھا دریا کو؟
کیا کرنا تھا؟ دریا کو شاعر کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا تھا؟ طوفان اٹھانا تھا تجھے کیا کرنا تھا نہر القما؟ تجھے کیا کرنا تھا فرات؟ طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے؟ یا سوکھ جانا تھا تجھے؟ کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی اے وائے نہر القما۔ آتا ہے اب بھی یاد جب وہ کاروان تشنہ لب، ہے نجم کا نوحہ یہی اے وائے نہر القما، اے وائے نہر القما۔ پیاسا رہا جانے نبی اے وائے نہر القما، بہتی رہیں موجیں تیری اے وائے نہر القما۔ Thank you for listening. Karbala is a lesson in endurance, in sabr, in courage, in so many ways. We must observe it with the reverence that it deserves. It doesn't matter what sect we are, but the Imam has set an example of courage for all mankind, courage of your conviction. تو یہ تھا نہر القما نجم آفندی کا، اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گی۔ بس یہ سوچئے کہ کیا شاعر تھا، یہ کیا کہہ گئے ہیں شاعر، اور یعنی تانا دیا ہے انہوں نے کہ طوفان اٹھانا تھا تجھے یا سوکھ جانا تھا تجھے، کچھ تو نے خدمت ہی نہ کی اے وائے نہر القما۔ تھینک یو فار لسننگ۔ خدا حافظ۔